بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ایک بہت بڑی تعداد ملے گی، ہماری تو باقاعدہ ملاقاتیں ہوئی، یقیناً آپ بھی بزرگان ہیں، آپ کی بھی کئی افراد سے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ شیعہ کیوں ہوئے ہیں تو اکثر نے کہا ہے حضرت زہرا سلام اللہ کی شہادت نے ہمیں شیعہ بنایا، حضرت زہرا کی زندگی نے ہمیں شیعہ بنایا ہے۔ امام حسین کی مصائب سننے کے بعد بھی بہت سارے ہیں کہ جو اپنے مکتب کو تبدیل کرنے والے ہیں، لیکن امام حسین کے مکتب پر رہ کر بھی بہت سارے دوسرے مقاصد فکر پر موجود ہوتے ہیں، لیکن جناب سیدہ کائنات کی جو زندگی پڑھ لے، ان کی شہادت جو پڑھ لے، اس کے بعد وہ کسی دوسرے مکتب پر نہیں رہ سکتا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک بڑی مثال پیش کروں، ایک مسلمانوں کے بہت بڑے ملک سے، نام نہیں لوں گا کیونکہ کچھ ایسے بزرگان گزرے ہیں کہ جن کا نام نہیں لیا جاتا تب بھی لوگ سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ملک بھی موجود ہیں جن کا نام نہیں لیا جاتا تب بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس ملک کا رہنے والا، اور باقاعدہ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ شیعوں کے خلاف کام کرے، اور جب وہ تبدیل ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے اس زمانے میں امام علی کے خلاف کتاب لکھی تھی، امام علی کے خلاف کتاب لکھی، شیعوں کے خلاف کتاب لکھی۔ اور ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی تھی، جب میں 6 برس کا تھا، 6 سال کا بچہ تھا، اس وقت مجھے ان کے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا، اور میں بڑا ہوتا رہا، 17 سال تک میں ان کے پاس پڑھتا رہا۔ میرا دل بغض اہل بیت سے بھر چکا تھا، اور میرے سامنے جو آ جاتا تھا شیعہ، میں سمجھتا تھا یہ تو کافر ہے، اس کو قتل کرو جنت پاؤ، ایسا میرا مائنڈ بن چکا تھا۔ اور کہا کہ یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ کام کرتے ہیں وہ تو بچوں پر کام کرتے ہیں، نوجوانوں پر کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نوجوانوں پر کام کرنا آسان ہوتا ہے، ان کے ذہن میں اتنی معلومات نہیں ہوتی ہے، جو ان کے سامنے استدلال قائم کیا جاتا ہے فوراً سے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ صحیح ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں، جو ان کے سامنے باتیں پیش کی جاتی ہے فوراً سے ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں۔ تو کہا کہ اس زمانے سے ان کی ٹریننگ کرنا شروع کر دی ہے، اور یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ مجلسوں کا اپنا کردار ہے، لیکن مدرسوں کے اندر جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے اس کا جو کردار ہے وہ بہت اہم کردار ہے اور بہت بھاری کردار ہے۔ تو کہا 17 سال تک میں کام کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے کسی نے بتایا بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا نے ایک خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ بڑا عالیشان ہے اور بڑا فصیح و بلیغ ہے، اس کو پڑھو۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس خطبے کو جو سب سے پہلے کتابوں میں ذکر کیا ہے وہ ایک اہل سنت عالم دین نے ذکر کیا ہے، ہمارے عالم دین نے بعد میں جا کر ذکر کیا ہے۔ اہل سنت عالم دین کی کتاب اب تک موجود ہے، انہوں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے۔ البتہ بہت سارے شیعہ کتابیں پہلے موجود تھی جو جلا دی گئی، دریا برد ہو گئی، وہ نہیں معلوم۔ موجودہ حالات کے اندر جو سب سے پرانا خطبہ حضرت زہرا کا موجود ہے وہ اہل سنت کتاب کے اندر موجود۔ کون سی کتاب؟ بلاغات النساء، ابن تیفور کی کتاب۔ اور اس کے غیر شیعہ ہونے پر دلیل یہ ہے کہ جناب سیدہ کے خطبے کے بعد اس نے کسی بی بی کا خطبہ بھی لکھا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر شیعہ تھا۔ ٹھیک ہے، کہ اس خطبے کو جب میں نے پڑھا، میں نے کہا جناب سیدہ بار بار اپنی میراث کی بات کرتی ہیں، مجھے میراث سے محروم کیا گیا، مجھے میراث نہیں دی گئی، مجھے بابا کی میراث سے محروم کر دیا گیا۔ کہ میں نے قرآن اتنا پڑھا تھا، اور قرآن میں اتنا میں نے یتیموں کی میراث کے بارے میں سنا تھا، میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا۔ ہر مسلمان جو یتیم ہوتا ہے پیغمبر اس کو میراث دلایا کرتے تھے، خود پیغمبر کی بیٹی یتیم ہو گئی، کیسے ممکن ہے کہ ان کی میراث خالی ہو؟ اور پھر آگے جناب سیدہ نے قرآن کریم سے آیتیں پیش کرنا شروع کی کہ فلاں نبی کو فلاں نبی سے میراث ملی، فلاں نبی کو فلاں نبی سے میراث ملی، اس کا مطلب میراث موجود ہے۔ اور اگر پیغمبر خود سارا مال کسی کو دے کر گئے تھے اور میراث میں کچھ نہیں چھوڑا تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے، کیونکہ پیغمبر نے ایک صحابی کو دیکھا تھا جس سے جاتے جاتے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، تو پیغمبر اس پر غضبناک ہوئے اور کہا کہ تو چلا جائے گا، تیرے جانے کے بعد تیری اولاد کا کیا بنے گا، اس لیے کچھ میراث کے اندر چھوڑ کر جا۔ اور پیغمبر نے وہاں سے قانون بنایا تھا کہ صرف 1/3 میراث کی وصیت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی، تاکہ اولاد کو میراث سے مال ملے۔ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یتیم کو میراث دو، سنت رسول یہ کہہ رہی ہے کہ اولاد کے لیے میراث چھوڑ کر جاؤ۔ کیسے ہو سکتا ہے بنت رسول اس دنیا سے، بنت رسول کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو اور بنت رسول کو ان کے بابا کی میراث سے محروم کر دیا ہو؟ پھر جب میں نے اسٹڈی کرنا شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا اللہ اکبر کیا کیا ستم ہے کہ جو مسلمانوں نے بنت رسول پٹھائے، وہاں سے تبدیل ہوا۔
اور ایسا تبدیل ہوا کہ پہلے وہاں کا عالم دین تھا, میری خود ملاقات ہوئی ہے ایران کے اندر, قم کے اندر موجود ہے اب وہ عالم دین جن کا نام ہے ڈاکٹر عصام العماد. سرچ کرنا چاہیں نام سرچ کیجئے گا, ڈاکٹر عصام عین صاد الف میم عماد الف العماد الف لام عین میم الف دال. ڈاکٹر عصام العماد قم کے حوزہ علمیہ کے اندر استاد بنے اور پھر انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی اور انہوں نے بتایا کہ کس کس طریقے سے مائنڈ تبدیل کیا جاتا ہے, کن کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور کیسے اس کے جوابات دیے جا سکتے ہیں. بہترین استاد ہیں پاسخ بشبہات کے مناظراتی موضوع پر, اور آج وہ شہر قم کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ مکتب اہل بیت پر آئے ہیں بلکہ اپنے خاندان کے 5 اور لوگوں کو بھی مکتب اہل بیت کا راستہ دکھایا. اور ایک اور ہمارے استاد تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اس ملک سے جہاں سے وہ چھوڑ کر آئے تھے اس ملک نے ڈاکٹر عصام العماد کے سر کی قیمت رکھی ہے, اور سر کی قیمت کتنی رکھی؟ $1 ملین. وہ ہم سے مذاق میں کہتے تھے کہ جس کا شہریہ کم ہونا تو وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے. $1 ملین کا انعام موجود ہے. تو اتنے بڑے عالم دین اور بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور کیسے وہ مکتب اہل بیت کی طرف آئے ہیں پورے اپنی داستان کو بیان کیا ہے. اس کے اندر سب سے اہم کردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مظلومیت اور ان کی شہادت کا تھا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و عالم.